بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ملت اسلامیہ کے تفرقے سے بچنے کے دو اہم مواقع ضائع ہو گئے۔ خون حضرت عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کا قافلہ مکے سے بصرے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں جب یہ لوگ میراؤ الزہران نامی جگہ میں اترے، وہاں پر سعید بن عاص جو حضرت عثمان کے صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے بلکہ ان کے محاصرے کے دنوں میں ان کی حویلی میں رہ کر حضرت عثمان کا دفاع کرتے رہے تھے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جو ہر انصاف پسند کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سعید بن عاص ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت عثمان کی مخالفت کی تھی، اور اب ان میں سے کافی لوگ بھاگ کر ام المومنین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ سعید بن عاص یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو حضرت عثمان کے خون کے مطالبہ سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل بات تو یہ کہ حضرت علی کا خلیفہ بن جانا ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ خاندان بنو امیہ کے افراد خصوصاً مروان بن حکم جیسے لوگ بھلا حضرت علی کا خلیفہ بننا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ یہ سعید بن عاص کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے: اے لوگو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم لوگ حضرت عثمان کے خون کے انتقام کے لیے نکلے ہو۔ اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو قاتلان عثمان انہی سواریوں کے آگے پیچھے ہیں، لہذا اپنی تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑو، ورنہ اپنے اپنے گھر واپس جاؤ اور مخلوق کی رضامندی میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ لوگ قیامت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ بھی اصل صورتحال سے آگاہ تھے، انہوں نے بھی اٹھ کر سعید بن عاص کی باتوں کی تائید کی، لیکن مروان نے کہا کہ ہم ان کو آپس میں لڑا کر ماریں گے۔ یہ سن کر مغیرہ بن شعبہ اس لشکر سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت طائف چلے گئے، اور سعید بن عاص بھی ان لوگوں سے الگ ہو کر ساتھیوں سمیت مکہ آ گئے، یہاں تک کہ جمل و صفین کا وقت گزر گیا۔ دوسرا اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ قافلہ بمقام ہوا پہنچا تو وہاں پر ایک چشمے پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ ام المومنین نے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ چشمہ حواب ہے، تو ام المومنین نے فوراً کہا کہ مجھے لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کیوں؟ ام المومنین نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بیٹھا دیا اور ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہیں۔ تاریخی طبری کے الفاظ ہیں کہ جب ام المومنین کو معلوم ہوا کہ چشمہ حواب ہے تو یہ سن کر حضرت عائشہ نے ان للہ پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ کاش ام المومنین کو واپس لوٹنے دیا جاتا ہے، لیکن ان کے سامنے جھوٹی شہادتیں دلوائی گئیں کہ یہ چشمہ حواب نہیں بلکہ کوئی اور جگہ ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ جنگ سے بچنے کی حضرت علی کی آخری کوشش۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے آخری دم تک کوشش کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔ یہ سن کر ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ نامور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس جوان سے فرمایا یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیا، حتیٰ کہ نوجوان شہید کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ سے قبل حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو
بھی فردن فردن سمجھایا اور انہیں پیغمبر اکرم کے بعض فرامین یاد دلائے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کو حضرت کا ایک فرمان یاد دلایا کہ کیا تم کو یاد ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک تم ایک ایسے شخص سے لڑو گے جس پر تم ہی ظلم کرنے والے ہوگے؟ جواب دیا ہاں مجھے یاد ہے، اگر تم میری روانگی سے پیشتر مجھے اس بات کو یاد دلا دیتے تو میں ہرگز خروج نہ کرتا، اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیب آبادی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں لکھتے ہیں جنگ شروع ہوتے ہی طلحہ اور حضرت زبیر میدان جنگ سے جدا ہو گئے، لیکن یہاں پر مروان نے ایک مذموم حرکت کی اور حضرت طلحہ جب میدان سے ہٹ رہے تھے تو بڑھ کر انہیں تیر مارا جو کارگر ثابت ہوا۔ مورخ ابن سعد نے بڑی تفصیل سے یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ مروان نے حضرت طلحہ پر تیر چلانے سے قبل یہ الفاظ کہتے زبیر لوٹ گئے، اب طلحہ بھی لوٹ رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جب طلحہ گھوڑے سے گرے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ کی مرضی پوری ہوئی، میں نادم ہوں کہ مجھ سے ان باغیوں میں شامل ہو کر غلطی ہوئی۔ باقی رہی ام المومنین حضرت عائشہ، تو ان کے بارے میں کتب تواریخ و حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ آیت اپنے گھروں میں بیٹھی رہو کی تلاوت کرتی تو اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی شرح مسلم میں ان کے بہت سارے بیانات نقل کیے، مثلا علامہ ذہمی لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ اپنے بصرہ کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری سے مکمل طور پر نادم ہوئیں۔ جنگ جمل کے ملت اسلامیہ پر اثرات امت مسلمہ دو گروہوں میں بٹ گئی۔ جنگ جمل کے ملت اسلامیہ پر بہت گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے افسوسناک اثر یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ میں مستقل طور پر دو گروہ بن گئے، باوجود اس کے کہ حضرت علی کے مقابلے پر جو گروہ آیا اس کی دو مرکزی شخصیات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو عین میدان جنگ میں احساس ہو گیا اور یہ دونوں بزرگ میدان جنگ سے واپس ہو گئے، لیکن اب معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو جنگ نہ کرنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں بقول مورخ اپنے ساتھ 13,000 افراد دونوں طرف سے مارے گئے۔ اس طرح شجر اسلام سے وابستہ افراد ذہنی اور فکری طور پر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں کے اعلانیے دو گروہ بن گئے اور دونوں الگ الگ ناموں سے پکارے جانے لگے۔ اس وقت یہ دونوں گروہ جس نام سے مشہور ہوئے، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں پہل بننے والے فرقے اور ان کے نام کون سے تھے؟ برادران اہل سنت کے ذہنوں میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی اور اس کی حقیقت، لفظ سنی یا اہل سنت والجماعت لفظ شیعہ کے مقابلے میں وجود میں نہیں آیا، بلکہ اہل سنت والجماعت کا لفظ معتزلہ کے مقابلے میں وجود میں آیا۔ اکثر لوگوں اور بالخصوص برادران اہل سنت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پہلے سب لوگ اہل سنت فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں شیعوں نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا۔ حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں یہ گروہ بندی اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک گروہ نے اپنا نام سنی یا اہل سنت رکھ لیا اور دوسرے نے شیعہ، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ شیعہ کے معنی چونکہ گروہ اور پیروکار کے بھی آئے ہیں، اس لیے جو لوگ حضرت علی کے زمانے میں خلافت میں خون حضرت عثمان غنی کا مطالبہ لے کر حضرت علی کے مقابلے پر آئے، گو کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو جنگ سے قبل اور ام المومنین کو جنگ کے بعد اپنے اقدام کا شدت سے احساس ہو گیا تھا، لیکن جنگ جمل رونما ہوئی اور مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے، اور یہ گروہ کن ناموں سے پکارے گئے چند علماء اہل سنت کے بیانات ملاحظہ ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ مسلمانوں کی گروہ بندی اور ان کے ناموں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: لوگ فتنے میں دو گروہ ہو گئے، ایک شیعہ عثمانیہ اور دوسرے شیعہ علویہ۔ مولانا لال شاہ دیوبندی مسلمانوں کی گروہ بندی اور ان کے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
کتب سیر و تواریخ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد خلافت علی میں خانہ جنگیوں کے دوران امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ شیعان عثمان کہلاتا تھا اور دوسرا گروہ شیعان علی. پھر رفتہ رفتہ پہلے گروہ کا نام عثمانیہ پڑ گیا اور دوسرے گروہ کا نام شیعہ. کچھ ہی عرصے بعد ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا. یہ لوگ خوارج کے نام سے چند علماء اہل سنت کے بیانات ملاحظہ فرمائیں. مولانا معین الدین احمد ندوی امیر معاویہ کے حالات کے تحت اپنی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں ان کے زمانے میں مسلمانوں میں 3 سیاسی پارٹیاں تھیں. نمبر 1 شیعان علی، نمبر 2 شیعان ابو معاویہ، نمبر 3 خارجی. اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیب آبادی اپنی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ تخت خلافت پر ممکن ہوئے تو عالم اسلام میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ موجود تھے. پہلا گروہ شیعان علی کا تھا، دوسرا گروہ شیعان معاویہ یا شیعان ابو امیہ کا تھا، تیسرا گروہ خوارج کا تھا. علامہ حافظ اسلم جیرا جے پوری اپنی تاریخ الامت میں لکھتے ہیں حافظ اسلم جیرا جے پوری کے بیان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ 3 گروہ تھے. نمبر 1 شیعہ بنو امیہ، نمبر 2 شیعہ علی، نمبر 3 خوارج. یہی نہیں بلکہ تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ شروع میں بننے والے فرقوں میں سے کسی نے اپنا نام اہل سنت والجماعت نہیں رکھا تھا. اس وقت کسی فرقے نے اپنا نام اہل سنت والجماعت کیوں نہیں رکھا تھا؟ اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیب آبادی عہد بنو امیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں. عہد بنو امیہ میں اگرچہ خارجی اور بعض دوسرے گروہ پیدا ہو گئے تھے لیکن سب کا عمود مذہب اور مدار استدلال قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہ تھا. کتاب و سنت کے سوا کسی تیسری چیز کو قاضی نہ سمجھتے تھے. تاریخ اسلام نجیب آبادی حصہ 2. جب تمام فرقے قرآن و سنت پر چلنے کے دعوے دار تھے تو پھر اس وقت کسی فرقے کا اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھنا واقعی عجیب سی بات تھی. واضح ہے کہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد بعض فروعی مسائل میں لوگ مختلف اور رائے تھے. مثلا نماز جنازہ کی تکبیریں حضرت عمر کے دور میں 4 مقرر ہوئیں لیکن بعض صحابہ 5 تکبیریں بھی پڑھتے تھے. نماز تراویح سن 14 ہجری میں باجماعت شروع ہوئی لیکن بعض صحابہ گھر پر پڑھنے کو ثواب سمجھتے تھے. طلاق کا جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کروائے اس سے آج تک بعض اہل سنت اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے مسائل اختلافی تھے. البتہ یہ بات درست ہے کہ اختلاف رکھنے والے بھی ان مسائل کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے تھے. اس اختلاف کی بنا پر اس وقت تک فرقہ بندی نہیں ہوئی تھی. اب ہم عہد بنو امیہ میں پیدا ہونے والے بعض دیگر فرقوں کا احوال بیان کرتے ہیں. عہد بنو امیہ میں بننے والے بعض دیگر فرقے. قبل اس سے کہ ہم یہ بیان کریں کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کب وجود میں آئی اور اس اصطلاح کے وجود میں آنے کا سبب کیا بنا، اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان فرقوں کا ذکر کیا جائے جو اہل سنت والجماعت کی اصطلاح وجود میں آنے سے قبل عہد بنو امیہ میں ظاہر ہوئے. چند نمایاں فرقوں کے عقائد کا مختصر احوال ملاحظہ ہو. مرجعہ فرقہ یعنی غیر جانبدار گروہ. علامہ احمد امین مصری اس فرقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان لے آنے کے بعد آدمی جس قسم کا جی چاہے عقیدہ رکھے اور اپنے عقیدے کے مطابق جس طرح چاہے عمل کرے وہ ٹھیک راستے پر ہے، چاہے اس لیے اس نے حضرت عثمان کی مدد کی ہو یا ان کے خلاف بغاوت کی ہو، خواہ حضرت علی کے ساتھ رہا ہو یا امیر معاویہ کے ساتھ. اس نظریے کا فکری نتیجہ یہ تھا کہ خلفائے بنی امیہ کتنے ہی کبائر کا ارتکاب کرتے رہے وہ مومن تھے. بنو امیہ اور اموی حکمرانوں کے بارے میں ان کے خیالات کیسے تھے، یہی علامہ احمد امین مصری لکھتے ہیں.
نہ مرجع نے ان کے دشمن تھے اور نہ ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے اور نہ ہی ان پر نکتہ چینی کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ عملی طور پر اکثر ان کی تائید بھی کرتے تھے۔ قدریہ فرقہ، اس فرقے کے بارے میں علامہ احمد امین مصری لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، یہ یعنی با الفاظ دیگر انسان کو اپنے اعمال پر پوری قدرت ہے۔ تاریخ میں قدر باغ کے نام سے موسوم ہوئے۔ جبریہ فرقہ، اسے جہیمیہ فرقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس فرقے کی ابتدا جہیم یا بن صفوان نامی شخص سے ہوئی۔ اس کے عقائد قدریہ فرقے کے برعکس ہے۔ علامہ احمد امین مصری لکھتے ہیں کہ جہیم بن صفوان کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے، اسے نہ اختیار حاصل ہے نہ قدرت، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے خلاف کوئی کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ خدا نے کچھ اعمال اس کے لیے مقدر کر دیے جو لامحالہ اس سے صادر ہو کے رہیں گے۔ معتزلہ فرقہ، علامہ احمد امین مصری لکھتے ہیں قدریہ اور ہیمیہ یعنی جبریہ فرقہ دونوں مذاہب دیگر مذاہب میں گھل مل گئے، ان کا اپنا کوئی مستقل وجود باقی نہیں رہا۔ ان دونوں کے بعد معتزلہ فرقہ پیدا ہوا۔ اکثر معتزلہ کو قدریہ کہہ دیتے ہیں، پھر تھوڑا آگے لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مورخین معتزلہ کو ہیمیہ جبریہ فرقہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ معتزلہ فرقے کا عروج، ان کے عقائد، حکمرانوں اور عوام الناس میں اس فرقے کی مقبولیت۔ اہل سنت دانشور سید قاسم محمود معتزلہ فرقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے اعتقاد نے بڑے بڑے دانشوروں کو فلسفیانہ دلائل و مباحث میں الجھایا، حکومت وقت کو متاثر کیا۔ ائمہ فقہ حضرات امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے لیے نہ صرف مشکلات پیدا کی بلکہ امام حنبل کو مسئلہ خلق قرآن تسلیم نہ کرنے کے الزام میں قرآن تسلیم نہ کرنے کے جرم میں المناک سزائیں دلوائیں۔ معتزلہ فرقے کو کتنا عروج حاصل ہوا؟ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں خاندان بنی امیہ میں خلیفہ یزید بن ولید نے یہ مذہب اختیار کیا تھا، اور بقول احمد امین مصری اموی خلیفہ یزید بن ولید اور مروان بن محمد نے مذہب اعتزال قبول کر لیا تھا، اور عباسی خلفاء مامون اور معتصم کے دور میں حکومت معتزلہ کی تھی۔ معتزلہ فرقے کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، قرآن خدا کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کلام کرنے کے لیے جسم، منہ اور زبان کی ضرورت ہوتی ہے، خدا جسم، منہ اور زبان نہیں رکھتا۔ نمبر 2، جو شخص زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرے اس کا ایمان بغیر عمل کیے مکمل ہے۔ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں دل سے ہے۔ نمبر 3، انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے آخرت میں جواب دہ نہیں، کیونکہ انسان اپنے افعال پر مختار مطلق نہیں، جو وقت اس کی جواب دہی ہو سکتی ہے۔ خلافت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ علامہ احمد امین مصری لکھتے ہیں کہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت ایک صحیح اور شرعی بیعت تھی۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص موجود نہیں تھی، بلکہ یہ صحابہ نے اپنے اختیار سے کی۔ باقی فروعی مسائل میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ علامہ مولانا شبلی نعمانی معتزلہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معتزلہ اکثر حنیفی المذہب ہوتے تھے، لیکن دوسری فقہ کے لوگ بھی معتزلی عقائد رکھتے تھے، جیسے ابو الحسن الاشعری مذہباً شافعی تھے لیکن معتزلی عقائد کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ لوگ کس طرح دھڑا دھڑ معتزلی عقائد سے متاثر ہو کر انہیں قبول کر رہے تھے؟ اہل سنت کے بہت بڑے محقق سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں عوام الناس معتزلہ کے حسن تقریر، حاضر جوابی اور علمی مشاغافی سے متاثر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر شریعت اور مسلک سلف کی علمی بے توقیری اور اس کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی۔ خود محدثین اور ان کے تلازمہ کے گروہ میں سے بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار تھے۔ شیخ ابو الحسن الاشعری کا معتزلی مذہب ترک کرنا، بڑے بڑے علماء معتزلیوں کے پرزور دلائل اور حکومتوں میں ان کے رسل و رسوخ کی وجہ سے ان سے مروب ہو چکے تھے۔
ایسے میں بقول علامہ ابو الحسن علی ندوی ایک ایسی شخصیت درکار تھی جس کی دماغی صلاحیتیں معتزلہ سے کہیں بلند ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ رونما ہوا۔ امام ابو الحسن الاشعری جو کہ 260 ہجری یا 270 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے 40 برس تک معتزلیوں کے لیے بڑا کام کیا اور معتزلہ فرقے کے امام شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا اپنے استاد ابو علی جبائی سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ استاد انہیں مطمئن نہ کر سکا، چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ معتزلی مذہب چھوڑ دیا بلکہ بھرپور انداز میں معتزلیوں کی تردید شروع کر دی۔ لفظ اہل سنت والجماعت کی ابتدا۔ معتزلی اپنے عقائد و نظریات عقل سے ثابت کرتے تھے۔ امام ابو الحسن الاشعری نے معتزلہ کا رد سنت رسول پاک سے کرنا شروع کیا اور معتزلہ فرقے کے مقابلے میں اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو الحسن الاشعری نے اس کا اپنے استاد ابو علی جبائی کا مذہب چھوڑ دیا اور وہ خود اور ان کے پیروکار معتزلہ عقائد کے ابطال اور تردید اور اس کے مقابلے میں جو عقائد اہل سنت سے ثابت ہیں کہ اثبات و تائید کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ شرح عقائد نسوی کی عبارت مولانا عبدالحق فاضل دیوبند کے ترجمے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام اشعری جو پہلے معتزلی تھے اور ان کے متبعین نے علی العنان مخالفین خاص کر معتزلہ کا رد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت حقہ کے طریق کا اثبات شروع کیا اور اہل سنت والجماعت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو الحسن الاشعری کی تحریک اشعریہ کے ماننے والوں نے خود کو اہل سنت والجماعت قرار دیا۔ اس کے بعد یہ اصطلاح عام ہو گئی۔ مولانا محمد ادریس میرٹھی استاد مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتے ہیں، میں تیسری صدی کے اواخر میں امام ابو الحسن اشعری نے امام ابو الحسن اشعری نے معتزلہ سے علیحدگی اختیار کر کے ان کی سرکوبی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت رکھا اور اس وقت سے اس نام نے اہل حق اور سواد اعظم کے لیے ایک شائع زا اور مقبول اصطلاح کی شکل اختیار کر لی۔ انہی حقائق کی بنا پر علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا نام جب بولا جائے تو اس سے مراد ابو الحسن اشعری اور ابو المعصور ماتریدی کے پیروکار مراد ہوں گے۔ نتیجہ بحث مندرجہ بالا بحث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ لفظ سنی یا اہل سنت والجماعت کسی زمانے میں بھی لفظ شیعہ کے مقابلے میں وجود میں نہیں آیا، بلکہ 4 صدی ہجری کے شروع میں پہلے یہ لفظ معتزلہ فرقہ کے مقابلے میں استعمال ہوا۔ معتزلہ فرقہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، جس کے بعد حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا۔ یہ چاروں فقہ جدا جدا ہیں۔ اب ان میں سے صحیح اہل سنت کہلانے کا مستحق کون ہے، یہ سوال بھی تاریخ کے طالب علموں کے لیے غور طلب ہے۔ دو تاریخی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ عبداللہ ابن سبا کی فرضی شخصیت اور شیعوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 2 انتہائی اہم باتوں کی وضاحت بھی کر دی جائے تاکہ بہت سارے برادران اہل سنت کی غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ جو لوگ دانستہ یا نادانستہ اس غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا نہ صرف خود شکار ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی شیعوں کے بارے میں بزن کرتے رہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کسی عبداللہ ابن سبا نامی شخص کی پیداوار ہے۔ ایسے احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ حقائق کا ادراک کریں اور اپنے بزرگ علماء کے بیانات پر غور کریں۔ مثلا علامہ ابن خلدون شیعت کے ابتدا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سمجھ لو کہ دولت شیعہ کی ابتدا یوں ہوئی ہے کہ بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا خیال یہ ہوا کہ ہم ہی حکومت و فرما روائی کے مستحق ہیں اور خلافت ہمارے نفوذ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر لکھتے ہیں ایک گروہ صحابہ کا بھی حضرت علی کا ہوا خواہ تھا، وہ لوگ انہی
انہی کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ پھر احمد امین مصری فجر الاسلام میں لکھتے ہیں کہ شیعت کا پہلا بیج تو اس جماعت نے بو دیا تھا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خیال تھا کہ اہل بیت رسول آپ کی جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ عبداللہ ابن سبا والا افسانہ کیسے تراشا گیا جس کی شخصیت کو کئی محققین اہل سنت نے بھی فرضی اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ نامور سنی عالم ڈاکٹر طہا حسین مصری اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اموی اور عباسی دور میں شیعوں کے مخالفین نے عبداللہ بن سبا کے معاملے میں بڑے مبالغے سے کام لیا تاکہ ایک طرف بعض ان واقعات کو مشکوک قرار دیا جائے جو حضرت عثمان اور ان کے حاکموں کی طرف منسوب کی جاتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی اور شیعوں کی برائی کی جائے اور ان کے بعض خیالات کی بنیاد ایک ایسے نو مسلم یہودی کو قرار دیا جائے جو مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے مسلمان بناتا۔ طہا حسین مصری کا سادہ لو مسلمانوں کو پیغام۔ ڈاکٹر طہا حسین مزید لکھتے ہیں کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کا درجہ ہماری نگاہوں میں اس سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے کہ ثنا سے آنے والا ایک آدمی جس کا باپ یہودی اور ماں حبشن تھی جو خود بھی یہودی تھا، پھر خوف یا اخلاص کی بنا پر نہیں بلکہ دھوکہ دینے اور مکر پھیلانے کی غرض سے اسلام لایا، اس کی یہ مجال ہو کہ وہ ان کے دین، ان کی سیاست، ان کی عقل اور ان کی حکومت کے ساتھ مذاق کریں۔ آخر میں ڈاکٹر طہا حسین لکھتے ہیں اس قسم کی باتیں نہ معقول ہے، نہ تنقید کے معیار پر پورا اتر سکتی ہیں، اور نہ ایسی باتوں پر تاریخ کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اہل سنت اسکالر ابو زہرا مصری ایسے ہی حقائق کی وجہ سے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج کل اعتدال پسند شیعہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عبداللہ ابن سبا شیعہ تھا، وہ اسے شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ہم اس بات میں شیعہ کے ہم نوا ہیں اور ان کے اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرا الزام، کیا شیعت ایران کی پیداوار ہے؟ علامہ ابن خلدون اور علامہ احمد امین مصری وغیرہ کے بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ عبداللہ ابن سبا جیسی خیالی شخصیت کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی مذہب شیعہ ایران کی پیداوار ہے، بلکہ شیعہ عقیدہ رکھنے والے جلیل القدر صحابہ رسول تھے، اور ایران میں شیعت بہت بعد میں خود عربوں کے ذریعے پہنچی۔ شیعت ایران میں کیسے پہنچی؟ ایک جید اہل سنت عالم کی زبانی سنیے۔ علامہ ابو زہرا مصری لکھتے ہیں، فارس اور خراسان اور ان دونوں سے ماورا دوسرے بلاد اسلام میں ان شیعہ علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے جو اپنے عقیدے کے مطابق پہلے امویوں کے اور ان کے بعد عباسیوں کے مخالف تھے، یہ لوگ ان بلاد کے اندر بتعداد کثیر آ کر آباد ہوئے۔ ان کا عقیدہ انہیں اس فرار پر مجبور کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بلاد میں ان کی تعداد یومن فیومن بڑھتی رہی۔ سقوط دولت امویہ سے قبل ہی یہاں وہ تعداد کثیر اقامت گزی ہو چکے تھے۔ مستشرقین کے بیانات، مولانا محمد حسین جعفری ممتاز الفاضل لکھنؤ نے اپنی کتاب تاریخ شیعہ کے صفحہ نمبر 372 پر چند مستشرقین کے درج ذیل بیانات نقل کیے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مسٹر فیلوزون اپنی کتاب الخوارج و شیعہ صفحہ نمبر 241 مطبوعہ 1958 مستشرق دوزی کی تردید کرتے ہوئے رقم دراز ہیں۔ تاریخی روایت تو یہ بتاتی ہے کہ ایران جانے سے قبل شیعت ملک عرب کے گوشے گوشے میں پھیل چکی تھی، اور عہد معاویہ میں اہل کوفہ خصوصاً شیعہ تھے، اور صرف افراد نہیں بلکہ قبائل اور ان کے سردار شیعی مسلک سے اختیار کر چکے تھے۔ نمبر 2، مشہور مستشرق آدم مٹنز اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جیسے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ مذہب شیعہ ایرانیوں کے اسلام کے خلاف رد عمل کا نتیجہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں اور ہرگز نہیں، کیونکہ ایرانی ابھی شیعہ سے آشنا تھے، جبکہ جزیرہ عرب پر شیعت چھا چکی تھی۔
سوا چند بڑے شہروں کے مکہ، تہامہ، صفا کے تمام جزیرہ عرب شیعہ ہو گئے تھے، اور بعض شہروں جیسے عمان، حجر، سعدہ پر شیعوں کا غلبہ تھا، اور ایران ماسوائے قم کے سارے کا سارا سنی، بلکہ اصفہان والے معاویہ بن سفیان کے شدید محب اور غالی عقیدت مند تھے۔ نمبر 3، مستشرق جارج تحریر اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ ایرانیوں نے مفتو و مغلوب ہونے کے بعد جب اسلام قبول کیا تو بطور انتقام اسلام کو کمزور و خراب کرنے کے لیے اپنے خیالات و افکار اسلام میں پیدا کر کے شیعت تشکیل دی، اور اس کی نشو و نما ایرانی افکار واحد کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک وہم ہے جو حوادث سے، تاریخیہ سے بے خبری پر مبنی ہے۔ علوی تحریک یعنی شیعت زمین عرب میں پیدا ہوئی۔ حضرت عمر کی نظر میں اہل ایران کا مقام، ایران کی فتح کے بعد حضرت عمر کی نظر میں اہل ایران کا مقام کتنا بلند تھا۔ مولانا شبلی نعمانی حضرت عمر کی سوانح عمری الفاروق میں حضرت عمر کا جزیے کا قانون نافذ کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی تشریح میں وہی اصول ملحوظ رکھے گئے جو نوشیروان نے اپنی حکومت میں قائم کر رکھے تھے۔ پھر علامہ ابن مسکوہ کے حوالے سے حضرت عمر کے انتظامات ملکی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت عمر فارس کے چند آدمیوں کو صحبت خاص میں رکھتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بادشاہوں کے آئین حکومت پڑھ کر سنایا کرتے تھے، خصوصاً شاہان عجم، اور ان میں بھی خاص کر نوشیروان کے، اس لیے کہ ان کو نوشیروان کا آئین بہت پسند تھا اور وہ ان کی بہت پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، علامہ موصوف کے بیان کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ عموماً مورخوں نے لکھا کہ جب فارس کا رئیس ہرمزان اسلام لایا تو حضرت عمر نے اس کو اپنے خاص درباریوں میں شامل کیا اور انتظامات ملکی کے متعلق اس سے اکثر مشورہ لیتے تھے۔ آگے مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، حضرت عمر کی بڑی کوشش اس بات پر مبذول رہتی تھی کہ ملک کا کوئی واقعہ ان سے مخفی نہ رہنے پائے۔ انہوں نے انتظامات ملکی کے ہر صیغے پر پرچہ نویس اور واقعہ نگار مقرر کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے ملک کا ایک جزئی واقعہ ان کے تک پہنچتا تھا۔ اگر ایرانیوں میں اسلامی دشمنی کی عادت موجود ہوتی تو کیا حضرت عمر انہیں اپنے دربار میں اتنی قریبی جگہ دے سکتے تھے؟ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کا دور بھی گزرنے کے بعد امیر معاویہ حکمران بنتے ہیں۔ اب ان کے ایرانیوں پر اعتماد کا ایک واقعہ سنیے اور غور کیجیے۔ مشہور مستشرق فلپ کے ہتھی تاریخ شام میں لکھتے ہیں، معاویہ نے سن 649 میں عراق میں مزید آبادیوں کو ساحلی میدانی علاقے اور انطاکیہ میں منتقل کیا۔ بظاہر مقصد یہی تھا کہ جراجمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ اس سے قبل 642 یا 643 میں ایران سے بہت سے خاندانوں کو اٹھا کر یونانیوں کی جگہ آباد کیا تھا، جو اسلامی فتوحات کے باعث ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ بیزنطینیوں کے بحری حملوں کا مقابلہ کیا جائے، چنانچہ ایرانی سیدہ، بیروت، عجیل، طرابلس، ارکا، بلبک اور دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے۔ ایرانیوں پر حضرت عمر کو جتنا اعتماد تھا وہ بھی مولانا شبلی نعمانی کی زبانی اوپر نقل ہو چکا ہے۔ امیر معاویہ انہیں کتنا قابل اعتماد سمجھتے تھے، مشترک فلپس کے کہتی کے زمانی معلوم ہو چکا ہے کہ امیر معاویہ نے یونانیوں کی جگہ انہیں آباد کیا، اور دوسرے مستشرق آدم مٹنز کا بیان ابھی اوپر لکھا گیا ہے کہ اصفہان والے تو معاویہ کے شدید محب اور عالی عقیدت مند تھے۔ رہ گئی شیعت تو وہ ایران میں بہت ہی بعد میں آئی اور خود عرب سے آئی۔ اصول دین توحید نہج البلاغہ کی روشنی میں عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اصول دین توحید کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے،
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے مثل و بے مثال ہے، خالق مالک رازق، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شیخ صدوق متوفی 1381 ہجری نے شیعہ شیخ صدوق متوفی 381 ہجری نے شیعہ عقائد پر مبنی انتہائی جامع رسالہ تحریر فرمایا ہے جو اعتقادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ معرفت توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے، کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں، وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، بغیر کانوں کے سنتا ہے اور بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام عبث نہیں، زندہ قائم و دائم عالم و قادر ہے، اور ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر لکھتے ہیں وہ یکو تنہا اور بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا وارث بن سکے، اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات و صفات میں شریک ہو سکے، نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبیہ، نہ تو اس کی کوئی زوجہ ہے نہ کوئی اس کا شریک، نہ نظیر و مثیل، غرض یہ کہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ انسانی وہم و خیال کی بلند پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں۔ وہ اپنے بندوں کے دل و دماغ کے تصورات سے ہر وقت پوری طرح باخبر رہتا ہے، اس کو نیند نہیں بلکہ اونگ بھی نہیں آتی، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، پیدا کرنا اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، جو شخص خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے، اور جو شخص توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کچھ اور غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔ واضح ہے کہ یہ رسالہ اعتقادی آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا لکھا گیا تھا۔ اب 14ویں صدی کے ایک عالم دین کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر کا رسالہ عقائد امامیہ عراق اور ایران کے دینی مدارس میں درسی کتب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں وہ عقیدہ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا، عادل حی سمیع و بصیر دیکھنے والا ہے۔ اسے ان صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا جن کے ساتھ اس کی مخلوق متصف ہے۔ پھر فرماتے ہیں، علم و قدرت میں اس کا کوئی نظیر اور خلق و روزی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام کمالات میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اور اس طرح تیسری منزل میں واجب ہے کہ عبادت میں اسے واحد مانا جائے، لہذا اس کے غیر کی عبادت کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بارے میں امام المتقین حضرت علی کے چند جملے بھی نقل کیے جائیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے ہیں۔ توحید نہج البلاغہ کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا لا شریک ہے، وہ اول ہے، اسی طرح کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ آخر ہے، یوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں، وہ ہر اول سے پہلے اول ہے اور ہر آخر کے بعد آخر ہے، اس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، جو کہے اس کی بھی سنتا ہے، جو چپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آگاہ ہے، جو زندہ ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے، اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں، جو بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر بسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مظنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اور ان آوازوں کو سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں،
وہ ایسا فیاض ہے جیسے سوالوں کا سوال پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑھا ہوا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوق سے دور کر دیا اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ توحید کے بارے میں حضرت علی کا کلام بہت زیادہ ہے۔ جو شخص مزید جاننا چاہتا ہے وہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے، یا پھر ہماری کتاب توحید نہج البلاغہ کی روشنی میں مطالعہ کریں۔